السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فقراء کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں مراد وہ فقراء ہے جو اللہ نے ان کو جو بھی عطا کیا ہے، بھلے ان کے پاس زمین جائیداد نہیں ہے، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو جو بھی عطا کیا اس پہ وہ قناعت کرتے ہیں، تھوڑے میں خوش رہتے ہیں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے حد پریشان ہوتے ہیں، غبار آلود کپڑے ہوتے ہیں، یعنی میلے کپڑے میں رہتے ہیں، جن کو وہ کسی کی محفل میں جانا چاہے تو لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، ان سے کوئی رائے مشورہ نہیں لیتا، ان کے یہاں کوئی رشتہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک ان کی اتنی اوقات رہتی ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے ان کی بات کو سچا کر دیتا ہے، کیونکہ ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عرض کیا کہ تم اپنے کمتر لوگوں پر، یعنی تھوڑے لوگوں پر فضیلت اس لیے حاصل کر سکے، یعنی یہ جنگ اس لیے جیت سکے کیونکہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا قبول کی ہے جو تم میں فقیر ہے، کمزور ہے اور غریب ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، جنت میں اکثر تعداد غریبوں کی نظر آئی، اور دوزخ میں جھانک کر دیکھا جن میں اکثر عورتیں تھیں، اور تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ 40 سال پہلے فقراء و مہاجرین کو قیامت کے دن جنت میں داخل کر دے گا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے کبھی 2 روز تک مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی مفلسی میں گزار دیا، آپ نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، آپ نے کبھی 2 ٹائم روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ آرام کی زندگی نہیں بسر کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت کھجور کی چٹائی بنی ہوئی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی کے اوپر فرش نہ تھا، بوریا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ نشان آ گئے تھے اس کے، اور سرانے چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کا پوست بھرا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کی فراخی خوشحالی عطا فرمائے، فارس اور روم کے لوگ خوشحال بنائے گئے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتے پھر بھی وہ خوشحال ہیں، تو آپ بھی دعا کریے تاکہ مسلمان بھی خوشحال ہو جائیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ابھی تک تم کو بصیرت عطا نہیں ہوئی ہے، یہ حقیقت سے تم واقف ہی نہیں ہو، یعنی روم اور فارس کے لوگ جن کو دنیا میں زندگی میں ہی خوشحالی اور لذتیں دی گئی ہیں، وہ ان کی دنیا کی ہی زندگی کے لیے ہے اور وہ اسی پر راضی ہیں، اور ان کو دنیا ملی ہے اور ہم کو آخرت، یعنی تمام نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں رکھی گئی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کا زہد اور فقیری اس بات سے ثابت ہو جائے گی، اس حدیث سے ثابت ہو جائے گی کہ بخاری میں ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے 70 آدمی ایسے کو انہوں نے ایسا دیکھا جس میں سے کسی ایک شخص کے پاس بھی چادر نہ تھی، صرف ایک تہبند تھی یا ایک کملی، یعنی ایک کمبل تھی جن کو انہوں نے اپنے گردنوں میں باندھ رکھا تھا۔ ان میں سے بعض تہبند آدھی پنڈلیوں تک ہی تھی اور بعض ٹکنوں تک، یعنی کوئی پنڈلیوں تک پہنے ہوئے تھے اور کوئی ٹکنوں تک پہنے ہوئے تھے۔ وہ اپنی تہبند کو نماز میں ہاتھ سے پکڑ لیتے تاکہ ان کی شرمگاہ نہ نظر آئے اور ان کی نماز ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کے پاس مال اور دولت کا انبار ہو اور بہت زیادہ پیسوں میں روپیوں میں کھیل رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس شخص کی طرف بھی دیکھے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر پائے کہ اللہ نے اس کو اتنا بنایا ہے کہ وہ اس سے زیادہ نیچے کی طرف، مطلب اس سے زیادہ کمتر کی ساتھ نہیں ہے بلکہ ٹھیک ٹھاک ہے، تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو سکے۔ اور دنیا کی مالداری اور دنیا کی رئیسی صرف دنیا میں ہی رہنے والی ہے، اور اس کی چکاچوند، اس کی چمک میں انسان کھو کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو
दुनिया से बचाना चाहता है तो उसको माल और दौलत से दूर रखता है, जिस तरह तुम अपने बीमार को पानी से बचाते रहते हो। फरमाया कि तुम किसी फासिक और फाजिर की दौलत को देख के रश्क मत करो, क्योंकि उसके लिए सिर्फ दुनिया ही है, वो दुनिया में ही ऐशो आराम उठाएगा और तुम नहीं जानते कि मरने के बाद उसको क्या मिलने वाला है। इसलिए आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो भी मिला है उस पर सब्र और शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।